غامدی صاحب، میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے اندر پورا دین جو ہے وہ بیان ہو گیا ہے، اور اگر ہم روایات جو کہ ایک تاریخی ذخیرہ ہیں اس کو الگ بھی کر دیں تو بھی اس سے دین کے اوپر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کچھ ایسی روایات ہم تک پہنچتی ہیں جنہوں نے قرآن کے مضمرات کو کھولا ہے. مثال کے طور پہ رضائی رشتوں کی جو حرمت کا معاملہ ہے، یا خالہ اور بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی کو ساتھ میں جمع کرنے کی ممانعت ہے. تو اگر یہ روایات کو بھی ہم سائیڈ میں رکھ دیں یا الگ رکھ کے صرف قرآن اور سنت کی بنیاد پر یہ دعویٰ کریں کہ پورا دین اس میں موجود ہے، تو ان مضمرات تک میرا خیال ہے کہ کوئی عالم تو نہیں پہنچ سکتا اگر یہ روایات ہم تک نہیں پہنچی ہوتی. تو پھر اس اشکال کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا؟ یہ آپ کا حسن ظن ہے. علماء کے بارے میں کیوں نہیں پہنچیں گے؟ مضمرات کو کھولا ہے لوگوں نے، ان کو سمجھا ہے. وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں واضح فرمائی تھیں وہ فقہاء نے واضح کی ہیں. اور بہت سے ایسے مقامات ہیں، آپ کبھی تفسیریں اٹھا کے دیکھیں کہ قرآن مجید کے اطلاقات کیا ہیں، تفریقات کیا ہیں، ان سب کو کھولا ہے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ ہم نہ پہنچتے تو کوئی قیامت نہ آ جاتی. ہم اپنے فہم کے لیے مکلف ہیں. ایک چیز اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم اور بصیرت سے ہم کو حاصل ہو گئی تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں. کسی بات کے عالم کے فہم سے واضح ہوئی تو اس پر بھی شکر کرتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی دسیوں ایسے جلیل القدر علماء ہیں جن کی کاوشیں اگر نہ ہوتیں تو بہت سے مضمرات کو شاید ہم نہ سمجھ سکتے. تو یہ چیز تو قیامت تک باقی رہے گی، اس کا کسی ایک دور سے تعلق نہیں ہے. اس لیے قرآن اور سنت میں پورا دین بیان ہو گیا ہے. یہ اس کا فہم ہے. اور فہم کس چیز کا ہوتا ہے؟ مضمرات ہی کا ہوتا ہے، غوامیز ہی کا ہوتا ہے، اطلاقات ہی کا ہوتا ہے. ایک چیز اگر بیان کی گئی ہے تو اس کی کہاں کہاں تک روشنی پڑتی ہے اسی کا ہوتا ہے. تو ہمارے تمام علماء، خواہ وہ فقہاء ہوں خواہ وہ مفسرین ہوں، وہ یہی کام کر رہے ہیں. میرا جب پہلی مرتبہ امام فرائی سے تعارف ہوا، اور یہ یعنی 72-73 کی بات ہے، تو مجھ پر بالکل یہی کیفیت تھی کہ اگر یہ سب نہ ہوتا تو میں قرآن مجید کے بہت سے مضمرات سے بالکل ناواقف رہ جاتا. اس وقت یہی تاثر تھا اور شدید تاثر تھا. تو بس اسی طرح اس کو سمجھ لینا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو واضح کر دیا، اس کے مضمرات سمجھا دیے، بات کہاں تک پہنچتی ہے اس کو بیان کر دیا. ہمیں ایک نعمت مل گئی، ہم اس پر شکر کریں گے. کسی عالم نے یہ کام کر دیا بعد میں، اللہ کا شکر ادا کریں گے. نہیں تو خود سمجھ لیں گے. اور اگر فرض کیجئے کہ اس وقت کوئی ایسے مضمرات ہوں جو اب تک لوگوں نے نہیں سمجھے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. جب سمجھ میں آ جائیں گے ان کے سامنے سر جھکا دیں گے. نہیں سمجھ میں آئے تو ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں، ہم پر کوئی ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوتی. اپنے فہم کے لحاظ ہی سے آدمی مکلف ہے. یہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں اس کے اوپر پھر علماء نے بحثیں کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. اور بہت سے ہمارے علماء جن مضمرات کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واضح ہو گئے ہیں ان کو نہیں بھی مانتے. تو اس لیے یہ تو ہوتا رہتا ہے.